جی یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اس پہ ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ بعض اوقات اندر کی خبر ہر وقت تو ہر کسی کے پاس نہیں بھی ہوتی، اور میں بھی ذرا تن آسانی کا آج کل شکار ہوں اور بہت دنوں سے وی لاگ بھی نہیں کر رہا، باوجود اس کے کہ رپورٹنگ بھی کی اور مختلف شعبہ صحافت سے منسلک رہا، اور آج تک ہوں، بڑے اخبار سے بھی منسلک ہوں، انگریزی میں کالم بھی لکھتا رہا ہوں، اور اس میں ہمارے دفتروں کی جو محلاتی سازشیں، دفتری سازشوں کا اعلی کار بھی بنا، اچھی خبریں روک دی بھی گئیں، ڈراپ بھی کر دی گئیں، کالم بھی بند کر دیے گئے، تو اسے تھوڑا سا میں ویسے کبھی گھبرایا نہیں زندگی میں، اپنا اسٹرگل کم نہیں کرتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اندر کی خبر تلاش کرنا، مارے مارے پھرنا، لوگوں کو ملنا، فون کرنے، تو یہ اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ادا کرنی پڑ جاتی ہے، اور صحت کی صورت میں، موومنٹ کی صورت میں، پیس آف مائنڈ کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، ظاہر ہے جب ہم باقاعدہ باضابطہ رپورٹنگ کرتے رہے اور بڑی بھرپور، یعنی کہ یہ نہیں کہ میں اب بھی ایڈیٹر رپورٹنگ کے شعبے پہ فائز ہوں، تو ان دنوں یہ ہوتا تھا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک مارے مارے پھر رہے ہیں، ایک بندے سے کوئی خبر لینے، بھائی آپ سینٹ کے اجلاس سے آئے ہیں، صدر مملکت کو مل کے آئے ہیں، آپ کسی جگہ پہ ایک ایسی جگہ بھی گئے جہاں آرمی چیف کی بھی وزٹ ہوئی تھی، اور آپ وہاں سے بھی کچھ خبر رکھتے ہیں، یہ بھی ہے، تو طرح طرح کی اس طرح ہم بھاگ دوڑ کرتے تھے، جس میں بڑے بڑے نامور لوگ بھی رہے جن کے پاس ہم جاتے تھے خبریں لینے، آصف وسیع الدین وردگ تھے، اور اس وقت بھی ان کے پاس ایک بڑی خبر تھی جو میرے اخبار میں شائع ہوئی، ایکسکلوزیو خبر تھی، پھر ایک صاحب کو ملے، وہ ایئر چیف تھے، ان سے خبر ملی، اس کو تحقیق کیا، اور امریکہ کے ایک ایئر چیف کے بارے میں ایک بہت بڑی خبر چلائی گئی، اور بڑی ایکسکلوزیو خبریں جو میں نے شائع کیں، لیکن بہرحال اب بہت عرصے سے کچھ خبریں بریک بھی، جو خبریں تھیں وہ نہ میری شائع ہوئیں، کچھ روک دی گئیں، کچھ وہ انیشیٹو جو تھا اس میں بھی کمی آئی، تو اس سارے عرصے میں پھر میں نے کوشش کی کہ کیونکہ اتنی کاسٹ بھی ہے، بہت زیادہ ایکسپینسز انوالو ہے، موومنٹ بہت زیادہ انوالو ہے، تو جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں تو ان سے بھی کچھ اسٹڈی کر لیا جائے، سیکھنا جو ہے اس کا عمل جو ہے اس میں شائنس نہیں ہونی چاہیے، تو میرے ایک دوست ہے، بہت عمدہ، ہماری ایک آپس میں کلیگ شپ رہی، آج سے 30 35 40 سال پہلے ہم اکٹھے تھے جنگ اخبار میں، آج تک ان سے تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے، ان سے سیکھتا ہوں، سنتا ہوں، ان کے وی لاگز بھی، اور ان کے ساتھ معاملات جو ہے ہم اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، تو میرا بہت زیادہ انٹریکشن رہا ہے ان کے ساتھ، اور اب بھی ہے قائم ہے، ان کے ساتھ برقرار ہے رابطہ کاری، اور وہ بڑی تحقیق کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بہت سی باتیں، ممکن ہے کوئی ایک آدھ بات، کوئی غلط ان کے معلومات ان کے علم میں آ گئی ہو، جو میں وہ تو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ میرا مزاج ہی نہیں، تو آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ فائنڈنگ فالٹس ود ادرس، البتہ جو ان کی لیٹسٹ ایک وی لاگ کل یا آئی یا پرسوں آئی یا آج بھی ایک چل رہی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ باقاعدہ اسلام آباد پر چڑھ دوڑنے کی، یعنی ایک طرح فوج کشی کہہ لیں، حملہ کہہ لیں، اس کو کوئی بھی لفظ دے لیں، وہ ہوتا نا الفاظ کا حملہ، وہ تو پی ٹی آئی والے ویسے بڑے ماہر ہیں، گالی گلوچ، اوئے توئے، نفرت کا اظہار، چور ڈاکو، چلو وہ میں نہیں یہ کہتا، میری نظر میں جو اگر کوئی چور ہے بھی کوئی، تو چور، کسی کو چور ہی لوگ کہیں گے، لیکن گو کہ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم پیروکار ہیں، وہ ایک بڑے سے بڑے دشمن کو اور بڑے سے بڑے مجرم کو، میں مجرم کہتا ہوں، دشمن بھی چھوڑ دیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے تم اتنے بڑے مجرم ہو، مثلا کہ زانی کو یہ نہیں کہا جاتا تھا، سزا کے وقت کہا جاتا تھا تم نے زنا کا ارتکاب کیا، تم نے چوری کا ارتکاب کیا، اور ثابت ہو گیا، لہذا تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ سارا معاشرہ اور سارا سال یا سارے مہینے یا ساری ایک پوری دہائی اس کو چور چوری کہا جائے، یہ تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں تھی، اور دنیا کے بھی جو اس وقت قوانین ہیں ان میں یہی ہے کہ ڈیفیمیشن نہیں ہے، سزا ہے، تو سزا جب کا آپ تعین کریں، جس نے برائی کیا، اور سزا کا نظام، انصاف کا نظام بہترین بنائے، اسٹریم لائن کریں، ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی، اور اس گفتگو کا نتیجہ اس چور کو تو شاید نقصان یا کوئی بڑا نہ ہوتا ہو، معاشرے کے اندر یہ ایک جو آپ کے اشاق ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں آپ کے لیڈرز کے، وہ اس روش کو، اس رویے کو اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح کا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا،
جتنا مرضی ان کا کوئی محبوب لیڈر 12 کروڑ ووٹ لے کے بھی آ جائے اور نہ اس سے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. معاشی و دیگر یا سیاسی یا ادارہ جاتی کچھ بھی نہیں حل ہوتا جب تک معاشرے میں ایک امن کی سی ہم آہنگی کی کیفیت نہ ہو. وہ تب ہی ہوتی ہے جب ایک دوسرے کا احترام کیا جائے. اور وہ ہمارے کچھ سیاستدان وہ بالکل اس چیز سے عاری ہیں، مبرہ ہیں، مستثنیٰ ہیں. اور وہ جو خبر کی میں بات کر رہا تھا انتہائی تشویشناک ہے. اس میں کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں اپنے دوست، اپنے ہمدرد جن کو عمران خان اپنے لوگ کہتے ہیں. اپنے لوگ وہ بھلا کیسے ہو گئے؟ وہ اپنے لوگ نہیں ہیں، وہ ہمیں اپنا لوگ نہیں سمجھتے. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو عوام کا بہت بڑا یعنی اکثریت بھی کہہ سکتے ہیں طبقہ ان کو چاہتا ہے. تو لیکن میں نے 2-3 بہت ہی سینئر تجزیہ کار جو بالکل غیر جانبدار بات کرتے ہیں انہیں میں نے ایک سوال کیا. ویسے تو وہ انتہائی مطلب گھٹیا سوال تھا، یعنی کہ اسے میں وہ جو پنجابی کا لفظ ہوتا ہے وہ نہیں اس پہ لگانا چاہ رہا. تو میں نے ویسے انہیں کہا کہ جی آپ کے خیال میں جو ان کے بڑے چہیتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اسد عمر، شاہ محمود قریشی و دیگر سارے، کیا عمران خان بھی ان سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہرگز نہیں. میں نے کہا وہ آپ کا کیا خیال ہے، ان سے نفرت کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے. انہوں نے کہا ہاں. تو جو آدمی اپنی ذات کو ایک دیوتا کی حیثیت سے دیکھتا ہو، انفالیبل دیوتا جس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو سکے، انفالیبل، اور وہ کیسے کسی سے محبت کر سکتے؟ یہ بالکل سچی بات ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ان کو اپنا لوگ کہتے ہیں، عمران خان طالبان کو اور علی امین گنڈا پور بھی سمجھتے ہیں. اور اب وہ عبداللہ طارق سہیل کہہ رہے ہیں کہ وہ طالبان کو بلا کے تو پاکستان اسلام آباد میں چڑھ دوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کی بڑی تشویش پائی جاتی ہے. اور میرا خیال ہے عبداللہ طارق سہیل کے بعض ایسے ذرائع ہیں، ان کے رابطے بھی ہیں، اور وہ اس وقت چونکہ وی لاگ سے کافی کما رہے ہیں، وہ بھاگ دوڑ کر کے ٹیلی فونوں کے بل بھی ادا کر کے گاڑیوں کا بھی 50,000 لاکھ روپیہ مہینہ کر کے لیگ ورک جسے کہتے ہیں، فیلڈ موومنٹ کر کے کچھ معلومات لے آتے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اوتھینٹک ہوتی ہے. تو یہ باعث تشویش ہے. اور یہ آپ کا غصہ کس پہ ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اسٹیبلشمنٹ پہ چلو ہو گیا، تو اسٹیبلشمنٹ پہ غصہ جو ہے، جیسے ابھی مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں سوال کیا گیا کہ 9ویں میں نے کہا انتہائی بےہودہ بد تہذیبی پر مبنی یہ واقعہ تھا. اگر آپ کے دلوں میں عمران خان کے یا ان کے جو عشاق ہیں، عاشق ہیں، اور جن کو صدائی بنا دیا انہوں نے، پاگل کر دیا ہمیں، اگر ان کے دلوں میں کوئی نفرت بھی پائی جاتی تھی چند بڑوں کے اسٹیبلشمنٹ کے، تو کیا جو انہوں نے جا کے ایک کرنل شیر خان کا اور ایک ہماری طرح کے درمیانے درجے کے اور متوسط گھرانوں کے اور غریب گھرانوں کے جو بچے نوجوان جن کی شہادتیں ہوئی، ان کے جا کے علامتوں کو پامال کیا، ان کی تضحیک اور تذلیل کی، تو یہ کسی لحاظ سے یہ اسٹیبلشمنٹ میں غصہ بنتا ہے. یعنی کہ یہ کس لحاظ سے اس کا جواز ہے؟ کوئی قانونی، اخلاقی، اسلامی یا انسانی؟ کوئی جواز نہیں بنتا.